الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله وقال الله عز وجل في آية أخرى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأماكن عند الله مساجدها وشر الأماكن عند الله أسواقها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة صدق رسوله النبي الكريم مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا کیا خوب امیر فیصل کو پیغام دیا سنوسی نے کیا خوب امیر فیصل کو پیغام دیا سنوسی نے تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر حاصل کیا اس رونے سے تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر حاصل کیا اس رونے سے جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا اقبال بڑا اپدیشک ہے اقبال بڑا منموہک ہے دل باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا جہاں ایک طرف آج سرزمین کیرانہ کی اس باہر کی آبادی میں اہل سنت والجماعت کے چند حضرات نے مسجد تعمیر کرنے اور مسجد بنانے کا ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ وہ اس مقام تک پہنچ گئے کہ اس کے لہجر کی تیاریاں ہیں اور آج کی کسی نشست میں علماء کرام کی آواز پر انہوں نے اتنا سرمایہ لکھا دیا اور جمع کر دیا ہے کہ مسجد کا لینٹر پڑ جاتا ہے ایک طرف ہمارے لیے یہ بے پناہ خوشی کا مقام ہے اور یہ خوشی کس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 برس پہلے یہ بات فرمائی ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر کہ مسجدیں تو وہی تعمیر کرتے ہیں مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین کرتے ہیں جن کا آخرت پر یقین نہ ہو وہ مسجد کیوں بنائیں گے جن کا آخرت پر ایمان نہ ہو وہ مسجد کو کیوں تعمیر کریں گے آج یہ زمانہ مادیت کا زمانہ ہے
یہ زمانہ دنیا کی پرستش کا زمانہ ہے، یہ زمانہ آج سونے اور چاندی کی عبادت اور اس کی پوجا کا زمانہ ہے۔ یہی وہ دور ہے جس میں آج کا مسلمان بھی غیر قوموں کو دیکھ کر مال کا لالچی اور اس کا پجاری ہو چکا ہے۔ ایک دن یہ تھا کہ مسلمان اس کو کہا جاتا تھا جو دولت سے محبت نہ کرتا ہو، جو محبت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہو۔ آج آپ دیکھتے چلے جائیے، یہاں ایک ایک کٹا لکھوانے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑی، 10,000 روپے مانگنے کے لیے کتنا جوش کرنا پڑا۔ سامنے نگر پالیکا نے چند دکانیں بنائی ہیں، لوگ اپنے پاس 10 لاکھ روپے پگڑی کے دینے کے لیے لیے پھر رہے ہیں کہ 10 لاکھ روپے چیئرمین صاحب رکھ لیجئے اور ایک دکان ہمیں کرائے پر دے دیجیے۔ یہ ہے آج ہمارے حالات۔ یہاں اگر کسی سے کہہ دیا جاتا کہ 1 لاکھ روپیہ دے دو تو شاید یہ حوصلہ نہیں ہوتا، وہاں 10 لاکھ روپے لیے پھر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اتنی خوبصورت دکان، اتنی خوبصورت مارکیٹ، بالکل عین روڈ پر جو مارکیٹ وہاں دکان مل جائے گی، میرا اپنا گزارا ہوگا، میرے بچوں کی زندگی بن جائے گی، پہلے مکان بناؤں گا اور پھر نہ جانے کون کون سی تجارت چلے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 برس پہلے کہا کہ انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کی تعمیر اور اس کی آبادی وہی کر سکتا ہے جو کل قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہو، جسے جنت کی وادیوں کا یقین ہو، جسے جنت کی حوروں سے ملاقات کا شوق ہو، جو جنت کی نہر تسلیم سے پانی پینے کا متمنی ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں سے سونے اور چاندی کے کنگن پہننے کے انتظار میں جیتا ہو، وہی اپنا روپیہ، وہی اپنا پیسہ، وہی اپنا سرمایہ نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو دے گا۔ اس لیے محمد رسول اللہ نے فرمایا من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مسجد تعمیر کرے گا، مسجد میں وہ ایک اینٹ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا محل مسجد میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یقیناً یہی وہ جذبہ ہے جو 1450 برس پہلے سے آج تک اس امت کے درمیان موجود ہے، اور یہ بات بھی رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا سے محبت کرنے والے سنیما ہال کی تعمیر کر رہے ہیں، بڑے بڑے مال تیار کیے جا رہے ہیں، اونچی اونچی مارکیٹیں بنائی جا رہی ہیں، خوبصورت مارکیٹیں سجائی جا رہی ہیں۔ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ذکر کیا ہے جس میں آپ نے فرمایا خیر الاماکن عند اللہ مساجدها، روئے زمین پر سب سے بہترین ٹکڑے، روئے زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا اگر کوئی خطہ اور علاقہ ہے تو وہ جگہ ہے جسے مسجد کہا جاتا ہے۔ وشر الاماکن اسواقها، اور بدترین مقام اور بدترین جگہیں بازار۔ مگر آج آپ دیکھیں کہ بازار کتنے بڑے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس روپیہ اور سرمایہ ہے مگر مساجد کے لیے نہیں، روپیہ اور پیسہ اور سرمایہ ہے مسجدوں کی میناریں بلند کرنے کے لیے نہیں۔ مسلمانوں کے پاس پیسہ ہے بہترین شادی ہال بنانے کے لیے، بینکٹ ہال بنانے کے لیے، فنکشن ہال بنانے کے لیے۔ اگر نہیں ہے پیسہ تو اس مسجد کے امام کے لیے جس نے ماں کی گود سے نکل کر روز سنبھالتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اپنے ہاتھ میں تھامی، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو رات دن دیکھ کر اس عالم میں قرآن کریم کو حفظ کیا کہ جب اس کی عمر کھیلنے کی تھی، جب وہ بچہ دوسرے اپنے ہم ساتھیوں کو دیکھتا تو اسے بھی کھیل کا لالچ تھا، مگر اس کی ماں کے دل میں، اس بچے کے باپ کے دل میں، اس بچے کی بہنوں کے دل میں، اس بچے کے دادا کے دل میں یہ شوق تھا میں اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناؤں گا، اسے میں نبی کی حدیث یاد کراؤں گا۔ اس لیے اسے ڈانٹ کر ڈپٹ کر کبھی اس کا دل نہیں چاہا تو اس کی آنکھ سے آنسو چھلکا کر اسے مکتب اور مدرسوں کی طرف بھیجا، اسے ان مدارس کی طرف بھیجا جہاں اس بچے نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر قرآن کریم کو حفظ کیا۔ جب وہ جوان ہوا تو آج وہ مسجد میں
پہنچ گیا اور صبح کو جب ہم سوتے ہوتے ہیں تو وہ اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے. جب سورج کو جب دھران ملتا ہے اور زوال کا وقت آتا ہے تو وہ ظہر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدا لگاتا ہے. جب شام کا سورج ڈوبتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے. جب کسی کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے کان میں اللہ اکبر کہنے کے لیے اسی کی زبان حرکت میں آتی ہے. جب کسی کی بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہنے کے لیے اسی کو بلایا جاتا ہے. مگر اے مسلمانوں آج بتاؤ یہ مسجد کا امام یہ مسجد میں خدمت کرنے والا کبھی ہم اسے محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں. کبھی ہمیں کچھ خیال آتا ہے کہ ہم نے آج اس کے بچے کے سر پر کبھی محبت کا ہاتھ بھی رکھا ہے. کیا ہے مسجد کی اماموں کی تنخواہ؟ کبھی غور کیا؟ آج کے جلسے کا عنوان تھا اصلاح معاشرہ. مسجد پر تو 1 کروڑ روپیہ خرچ ہو جائے گا, امام پر 1 روپیہ دیتے ہوئے بھی دل دکھے گا. اس قوم کی کیسے اصلاح ہو جائے گی جب وہ اپنے مقتدا کو نہ مانے, جس کی قیادت میں نماز پڑھے, باہر نکل کر اس کی چگلی کر رہی ہو, باہر نکل کر اس کی برائیوں میں ملوث ہو. جب یہ حال اس قوم کا ہو جائے کہ باہر نکل کر اس کی غیبت کی جا رہی ہو تو جو مسجد کا امام ہے اس کا بچہ اپنے باپ کو مظلوم پائے, اپنے گھر کو مظلوم پائے. آج رکاوٹ ہم بن رہے ہیں, آج ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں دین اسلام کے لیے. اے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنے والوں, امام کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہو, رکوع میں جاتا ہے تو رکوع میں جھک جاتے ہو اور اسے سجدہ سہو ہوتا ہے تو اس کے ساتھ چلے جاتے ہو. مگر باہر نکل کر ذرا دیکھو تو صحیح, اگر اتفاقاً کہیں کسی دن امام سفید کپڑے پہن کر آ جائے اور اس کے کپڑوں پر چوڑی نہ پڑی ہوئی ہو تو پورے محلے میں چرچا ہوتا ہے کہ اس امام کے اتنے خوبصورت کپڑے کہاں سے آئے, اس کے پاس کپڑے کہاں سے آ گئے. آج حال یہ ہو رہا ہے ان حالات میں کہ نہ جانے کتنے امام ایسے ہیں, نہ جانے کتنے عالم ایسے ہیں تو انہوں نے اپنے باپ کی مظلومانہ زندگی دیکھ کر اس راہ کو چھوڑ دیا ہے جس راہ پر انہیں چلنا چاہیے تھا. معاشرے کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک یہ امت قرآن کریم کے حافظوں سے محبت نہ کرے اور انہیں اسلام کا محافظ سمجھے. ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے محافظ ہیں, یہ دین کے محافظ ہیں, یہ اسلام کی حفاظت کرنے والے ہیں, مگر ہم ان سے محبت کہاں کرتے ہیں. ہمیں محبت ہے ان ناچنے گانے والوں سے, ہمیں محبت ہے شراب پینے والوں سے, ہمیں محبت ہے کرکٹ کے بلے اٹھانے والوں سے, ہمیں محبت ہے جوا کھیلنے والے سٹوریوں سے. ذرا اپنے گروانوں کو جھانک کر دیکھو, ذرا اپنے دل کو جھانک کر دیکھو کہ تمہارے دل میں کس کی محبت ہے, تمہارے دل میں کس کا احترام ہے, تم کس سے محبت کرنا چاہتے ہو. ایک نوجوان اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب کون سی نئی فلم آئے گی اور میں اس فلم کو جا کر دیکھوں گا. ایک نوجوان اس انتظار میں رہتا ہے. آج جہاں موبائلوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے اور لوگ یہ دیکھنا یہ جاتے ہیں نوجوان کہ ذرا اس میں گانے ڈاؤن لوڈ تو کر دو, مجھے رات بھر اسی میں گزارا. نعرہ تکبیر, اللہ تعالی مفتی عبدالصمد صاحب, علماء دیوبند. ذرا تقریر کے وقت تھوڑی دیر رک جاؤ. نہیں آپ تو کہہ رہا ہوں آپ رک جاؤ. ہاں یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بنوایا ہے انشاءاللہ. تقریر مقصد نہیں ہے تو پھر میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مت کرو. اگر تقریروں کی ضرورت نہیں ہے, اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, ان نوجوانوں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ڈرامے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. جس کا پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ
مانا اشتہار یہ مانا محفوظ کا ہرگز محتاج نہیں ہے، اور جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیسہ نہیں لینا ہے، لاکھ اس کے قدموں میں گرنا، لاکھ اس کی جوتیاں سیدھی کرنا، لاکھ اس کے مکھن لگانا، لاکھ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا، لاکھ اس کی پیروی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پیسہ نہیں لے گا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا جس سے چاہے گا وہاں سے بنوائے گا۔ تم نے تو جانے کس چیز سے سوچ رکھا ہوگا یہ اتنے دے گا، نہیں دیے اس نے، اور جس کے بارے میں نہیں سوچا تھا اس نے دے دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، جس نے طے کر رکھا ہے وہ جس سے چاہے گا بنوائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کا محتاج ہے نہ ہمارا محتاج ہے، ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف ہم مسجد کو آج بنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے بے پناہ خوشی کا مقام ہے، لیکن اے مسلم نوجوانوں، میں آپ سے چند لمحے بات کر کے اپنی بات کو آج ختم کر دوں گا۔ میرا مقصد عام تقریروں کی طرح ہرگز جانا نہیں ہے، بالکل ہرگز نہیں ہے۔ ہم صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ آج ہمارا نوجوان ٹیلی ویژن کے ذریعے بہکایا جا رہا ہے، وہ موبائلوں کے ذریعے بہکایا جا رہا ہے۔ آج ہمارا نوجوان اتنا بہکایا جا رہا ہے کہ اسے یہ تک معلوم نہیں ہے کہ قرآن اور اسلام کا تقاضا کیا ہے۔ رب دو جہاں کی قسم ہمارا دل جل کر کباب ہو جاتا ہے۔ آج وہ لوگ جو اس ہندوستان میں شرک پھیلانے کے ذمہ دار ہیں، جن کے ہزاروں چینل شرک پھیلانے کے لیے چلتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ ہماری گردنیں کاٹنے کا فیصلہ کیا ہے، جب اسلام کا مسئلہ آتا ہے اور جب ہمارے تحفظ کا مسئلہ آتا ہے تو رب دو جہاں کی قسم اسٹیج پر وہ نظر آتے ہیں جن کا احترام کرنے کا ہمیں کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ ہم اپنی فقہ کی کتابوں میں تو یہ پڑھاتے ہیں کہ کسی فاسق کا احترام مت کرو، کسی بدعتی کا احترام مت کرو، لیکن جب مسئلہ آتا ہے ہمارا تو آج ہمارا دل کوئلے کی طرح کباب ہو جاتا ہے کہ ہم کفر کے اماموں کا استقبال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کے سامنے ہم اپنے آپ کو جھکتا ہوا نظر آتے ہیں۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا کر رہے گا، کوئی نہ اٹھے۔ جب پوری دنیا کفر و شرک سے بھری ہوئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے ابراہیم کو وہ دن دیا، اکیلے ابراہیم کو وہ حوصلہ دیا، اکیلے ابراہیم کو وہ طاقت دی، اکیلے ابراہیم کو وہ جرأت اور ہمت دی، اکیلے ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دست و بازو اور ہاتھ دیے جس نے نمرود کے جوڑوں میں ڈال دیے اور جس نے نمرود کے بتوں کو اپنی کلہاڑی سے پھیل کر ٹکڑے کر دیا اور یہ کہہ کر کہا کہ اب آگ میں کودنے کے لیے تیار ہوں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اپنی محل تماشائے لگے بابا۔ یاد رکھیے مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل ان کے بیٹے سے عہد و پیمان لیا، اور وہ کیا عہد و پیمان تھا وہ سن لو۔ مسجد بنا لینا کافی نہیں ہے، مسجد بنا کر پھر مسجد کی ایک ایک عید کی حفاظت بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ابھی مولانا اسرار صاحب نے کہا اس بات کو اپنے عقیدے میں شامل کر لو، اپنے خون کی بوند بوند میں شامل کر لو، اپنے لہو کے ہر قطرے میں شامل کر لو۔ اسے دیواروں پر نہیں، اخباروں پر نہیں، اسے اپنے دل کی تختی پر لکھ لو، اپنے ذہن کی اسکرین پر لکھ لو کہ ایک بار مسجد کی نیت سے جب باؤنڈری کھینچ دی گئی، ایک بار مسجد کی نیت سے جو زمین کو کر دی گئی، ایک مرتبہ جس جگہ پر مسجد کی نیت سے سجدہ ہو گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بیت اللہ ہے، وہ مسجد ہے، تحت الثری تک مسجد ہے، عرش معلیٰ تک مسجد ہے۔ اسی صفات کی روشنی میں اس جلسے کو میں مخاطب کرتے ہوئے اور ان مسلمانوں کے سروں کو گواہ بناتے ہوئے اس ہندوستان سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بابری مسجد ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کچھ بھی آئے اور ہائی کورٹ کا
فیصلہ کچھ بھی آئے، طاقت اور قوت کی بنیاد پر اس کی زمین کسی کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ جو لوگ یہ کہے کہ ہمیں اس عدالت کا فیصلہ منظور ہے، وہ اسلام کے فیصلے سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ بابری مسجد ہے، مسجد اقصی مسجد ہے، اسی طرح مسجد قرطبہ مسجد ہے۔ جب جس دن مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت عطا فرمائے گا تو محمد رسول اللہ کی سن 8 ہجری کی طرح بلال کے لشکر کو ساتھ لے کر اس مسجد میں نماز ادا کی جائے گی، جس طرح محمد رسول اللہ نے خانہ کعبہ میں فتح مکہ کے دن نماز ادا کی۔ اس عقیدے کے ساتھ جیو کہ دنیا تمہیں یہ کہے یہ محمد رسول اللہ کے عاشق ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں۔ ناموں کو بدلنے کی کوشش مت کرو۔ آج سے ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کے نام وہ رکھو جن سے اسلامیت ٹپکتی ہو، جن سے محمد رسول اللہ کی غلامی چھلکتی ہو۔ اپنے چہروں سے ثابت کرو کہ تم مسلمانوں کے بیٹے ہو، اپنے لباس سے ثابت کرو کہ تم اسلام کے دیوانے ہو۔ تمہارے چہروں سے نہیں پتا چلتا کہ تم رام سنگھ کی اولاد ہو یا لالو پرساد یادو کے بیٹے ہو۔ اپنے چہروں پر داڑھی کی سنت سجا کر نکلو۔ رب دو جہاں کی قسم، اس ملک میں 33 کروڑ مسلمان رہتا ہے۔ اگر 33 کروڑ مسلمان اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھ کر اور اپنے چہروں پر داڑھی سجا کر نکل جائے تو رب دو جہاں کی قسم تم اپنا وعدہ پورا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل میں اپنا روح پیدا فرما دے گا۔ تم ہی تو تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 800 سال تمہیں اس خطے میں حکمرانی کے لیے لال قلعے جیسا مضبوط قلعہ دیا۔ تم ہی تو تھے کہ 800 سال تک تم نے اس ملک میں انصاف بانٹا ہے، اس ملک میں تم نے مظلوموں کی حمایت کی ہے، اس ملک ہی میں تم نے قرآن کے مطابق فیصلے کیے ہیں۔ عدالت میں چیف جسٹس کوئی انگریز نہیں ہوتا تھا، عدالت کا چیف جسٹس کوئی یہودی نہیں ہوتا تھا، عدالت کا چیف جسٹس کوئی مسلمان کا وہ بیٹا ہوتا تھا جس کے سینے میں قرآن ہوتا تھا، جس کے دل میں فقہ ہوا کرتی تھی۔ اور کوئی قاتل اگر قتل کر کے آتا تو اس طرح آزاد نہیں گھومتا تھا جس طرح ہزاروں کا قاتل آج گھوم رہا ہے، اس طرح نہیں گھومتا تھا کہ لاکھوں کا قاتل آج اسی طرح برسر عام گھوم رہا ہے۔ یا تو اس سے سیت کا مان لیا جاتا تھا یا اسے قصاصی قتل کر کے اسلام کا نظام نافذ کیا جائے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! قرآن اپنی جگہ پر سچا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا، کسی حالت اس کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدل لے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے تاج کیوں چھین لیا؟ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے تخت کیوں چھین لیا؟ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عزتوں اور عظمتوں کے جو وعدے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیوں چھین لیے؟ حکمرانی کرنے والی قوم آج غلامی کی زندگی کیوں گزار رہی ہے؟ آج غلامی کی زندگی کیوں گزار رہی ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اس پر محبت نہ کی، ہم نے قرآن کریم سے یہ نہیں کہا کہ اے قرآن پتا تجھے ہمارا لہو چاہیے تو ہمارا لہو تیرے لیے تیار ہے، تجھے ہماری جان چاہیے تو ایک جان نہیں پورا خاندان تجھ پہ نچھاور کر دیں گے۔ تجھے بول تو صحیح تجھے کیا چاہیے؟ اے قرآن اگر تجھے ہمارے جسم کے ٹکڑے چاہیے تو وہ ہم تیرے لیے فدا کر دیں گے، اگر اولادیں چاہیے تو اولادیں ہم تیرے حوالے کر دیں گے۔ جس دن جس روئے زمین پر جس خطے پر ایسے چند دیوانے پیدا ہو گئے، قرآن ان سے کہے گا ہاں مجھے تمہارا لہو کے اگر قطرے میرے نام پر بہاؤ گے تو میں تمہیں مردہ نہیں تمہیں زندگی کا سرٹیفکیٹ دوں گا، اور اگر کسی کو اس میں شبہ ہو تو 1000 سال کے بعد تمہاری قبر کھود کر دیکھ لے، 1,00,000 سال کے بعد تمہاری مٹی اٹھا کر دیکھ لے، تیرے جسم سے نکلنے والا خون بالکل سرخ ہوگا، تیرا زخم
بھرا ہوگا یہاں تک کہ ہزاروں سال آ جائیں گے، قیامت گزر جائے گی، زمین فنا ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، قیامت کے قریب تک کی مٹی تیرے جسم کو میلا نہیں کر سکتی، تیرے خون کو گدلا نہیں کر سکتی۔ تیرا یہ خون کل قیامت میں جو میری محبت میں بہے گا وہ سرخ رنگ میں آئے گا اور اس میں مشک عنبر کی خوشبو ہو رہی ہوگی، اور تیرا راستہ دیکھ کر ابراہیم بھی پیچھے ہٹ جائیں گے کہ یہ کسی امت کا شہید آ رہا۔ دوستو، دنیا میں انقلابات آ رہے ہیں اور آئے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظریں آج بھی آپ پر لگی ہیں۔ کب محمد رسول اللہ کے دیوانے اٹھیں گے، اور قرآن آج بھی آپ کو پکار کر کہہ رہا ہے اپنی حالت کو پھر سے بدل لو۔ آپ اگر ارادہ کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی آپ کو دنیا کا امام بنانے کے لیے تیار ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انہی میں سے پھر امام بنائے، پیشوا بنائے، مقتدا بنائے۔ کب؟ لما صبروا، کہ جب انہوں نے صبر کیا۔ ہم ذرا سی مصیبت پر بلبلانے لگتے ہیں، ذرا سی مصیبت پر ہم تڑپ جاتے ہیں، ذرا سی آزمائش پر ہم غیروں کے سامنے سر جھکانے لگتے ہیں، ذرا سی آزمائش پر ہم خدا کے دشمنوں کے سامنے اپنی پگڑیاں اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بچائیں گے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 برس پہلے جب بلال کے جسم پر کوڑے برس رہے تھے اور کوڑا اتنی طاقت سے برستا تھا کہ جب وہ جسم پر پڑتا تھا تو کان بھی اتار کر لے آتا تھا۔ جب بلال کا حال یہ تھا کہ زمین پر اسے تڑپایا جا رہا تھا، سینے پر چٹان رکھ کر اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور امیہ یہ کہتا تھا تو غلام میرا ہے تو میری بھی تعریف کر، تو غلام میرا ہے تو مجھے بھی اپنا آقا مان، تو غلام میرا ہے تو میری بھی بڑائی کا نعرہ لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام میرا ہو اور تو بڑائی محمد رسول اللہ کی کرے، غلام میرا ہو اور تو غلامی کا اقرار محمد کی اس یتیم کی کرے جس کے ساتھ اس کے چچا بھی نہیں ہے۔ تو جب تک بغاوت کرتا رہے گا میں تیرے جسم پر کوڑے برساتا رہوں گا، اپنے ساتھیوں کو لا کر تیرے جسم کی کھال کو اجھیڑتا رہوں گا، تجھے گرم ریت پر لٹاتا رہوں گا، تجھے آگ کے انگاروں پر سلاتا رہوں گا۔ مگر حضرت بلال نے یہ کہا تھا کہ میں جس غلامی میں گیا ہوں اس پر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں، جس غلامی میں گیا ہوں اس پر سینکڑوں آزادیاں قربان ہیں۔ میں اب تیرا غلام نہیں، تیرا باقی ہوں، تیری بغاوت پر اتر آیا ہوں، میں غلام ہوں محمد رسول اللہ کا۔ اور سن، جب تک جسم میں خون باقی رہے گا اور جب تک یہ آنکھیں پلک جھپکتے رہیں گے اور جب تک میری زبان حرکت کرتی رہے گی میں یہی کہوں گا اللہ اکبر، میں پکارتا رہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوستو، ایک بار کہہ دو کہ ہم صرف محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں غلام نہیں بنا سکتی، اسلام کا اور غلامی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اسلام غلامی کے بندھن کاٹنے آیا ہے، اس لیے ساری دنیا اچھی طرح سمجھ لے، لاکھ لوگ امن کی بات کریں، لاکھ امن کی کوششیں کریں، امن قائم نہیں ہو سکتا۔ میں نے پرسوں ایک مقام پر بلند شہر میں کہا کیسے امن قائم ہو جائے گا جب شیر آبادیوں کی طرف نکل کر ہمارے بچوں کو بھگوڑ رہا ہو، جب زہریلے کتوں نے ہمارے معصوم ننھے بچوں کو اپنے منہ میں دبا کر ان کے کلیجے چبانا شروع کر دیے ہو، جب بھیڑیوں نے ہماری ماں اور بہنوں کی عصمتیں لوٹنی شروع کر دی ہو، اور جب ہاتھیوں نے ہمارے بچوں کو اپنی سول میں پکڑ کر ان کے چیر کر جو ٹکڑے کرنا شروع کر دیے ہوں، تو کیا امن قائم ہو جائے گا؟ کیا سر چھپانے سے امن قائم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا جب تک اس شیر کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر اس کے جبڑوں کو پھاڑ نہیں دیا جاتا، جب تک ہاتھی کی سون پر حملہ نہیں کر دیا جاتا، جب تک ان بھونکنے والے کتوں کی زبانوں کو بند نہیں کر دیا جاتا۔ امت مسلمہ سننے اچھی طرح، میرا نبی کہہ چکا ہے، میرا نبی پیغام دے چکا ہے، امن اس وقت قائم ہوگا جب امریکہ کے اس مست ہاتھ
ہاتھی کے گلے میں لگام ڈال کر اسے وائٹ ہاؤس سے پیچھے پھینک دیا جائے گا. اسے وہی سبق سکھایا جائے گا جو ہمارے باپ دادا نے کہیں سے روم کی سرزمین پر سکھایا تھا. یہ خون پینے کا عادی ہو گیا ہے. یہ جنگلی جانور انسانوں کی لاش کو بھگو کر کھاتا ہے. اسے بتانا پڑے گا کہ انسانی خون کی اہمیت یہ ہے. انسانی ایک خون کے قطرے کا حساب اور انتقام لیا جائے گا. یہ انسانیت کا لبادہ اتار چکے ہیں. یہ انسانیت کا چولا پھینک چکے ہیں. یہ اپنے یہ جانوروں سے زیادہ نئے گزرے جانور ہیں جنہیں قرآن نے کہا تھا اولئک الانعام. یہ جانوروں جیسے ہیں بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. ایک شیر بھی اس وقت تک حملہ آور نہیں ہوتا جب تک وہ بھوکا نہیں ہوتا ہے. گوشت کے چند ٹکڑے کھا کر وہ جب پیٹ اس کا بھر جاتا ہے تو وہ کسی آدمی پہ حملہ آور نہیں ہوتا. ایک مگرمچھ بھی بھوک کے حالت میں کسی انسان کا شکار کرتا ہے. اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور کوئی آدمی سمندر میں تیر رہا ہو تو مگرمچھ اس پہ حملہ آور نہیں ہوتا. مگر یہ ان سے زیادہ زہریلے اور کھا لینے والے جانور ہیں. ان کی ہوا پوری نہیں ہوتی. انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ زناکاریاں کی. ان کے دل کو سکون نہیں ملا. انہوں نے ماؤں کو حلال کر لیا مگر انہیں سکون نہیں ملا. انہوں نے اپنی بھانجیوں اور اپنی نواسیوں کو حلال کر لیا. نہ اس تنگوں میں دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں سے زناکاریاں کی مگر ان کا دل نہیں بھرا. یہ قوم لوط سے بھی بہت آگے نکل گئے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فنا کرتے رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ پر جو قرآن اتارا ہے اس قرآن میں یہ کہا ہے اے محمد رسول اللہ کے ماننے والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں عذاب. ایک بات یہ ذرا بتا دو مجھے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا کہ نہیں؟ انشاءاللہ. یقین ہے انشاءاللہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو دوہرا رہا ہوں، یہاں کچھ نئے لوگ بھی موجود ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغزون جزیرۃ العرب. علماء کو تو یہ حدیث ازبر یاد ہے مگر آپ کو بھی سنانا ضروری ہے. تغزون جزیرۃ العرب. پوچھو علماء سے تغزون کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ غزوہ کیسے کہتے ہیں؟ غزوہ جنگ کو کہتے ہیں. فرمایا تغزون جزیرۃ العرب. رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام دعوت کے مرحلے سے نکل کر آگے جائے گا. اسلام تبلیغ کے مرحلے سے نکل کر آگے جائے گا. محمد رسول اللہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک دن مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنا ہوگی. آپ کو پتا تھا کہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ چکا تھا فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری. اس وقت تک معاف کرنا ہے جب تک اللہ کا دوسرا حکم نہ آ جائے. اس وقت تک درگزر کرنا ہے جب تک اللہ کا دوسرا پیغام نہ آ جائے. وہ پیغام یہ آنے والا تھا کہ مظلوموں تم پر حد ہو چکی ہے. تم پر زمین کے دروازے بند کر دیے گئے. تم پر خانہ کعبہ کا طواف بند کر دیا گیا. محمد رسول اللہ درخواست کرتے رہے او عثمان مجھے چابی دے، ایک بار چابی دے دے، میں خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. مگر اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس طاقتور کا گروہ تھا، اس کے پاس قوت تھی. وہ محمد رسول اللہ کی طاقت کو آنکھ نہیں رہا تھا. کہا چابیاں نہیں مل سکتی، یہ خانہ کعبہ ہمارے باپ دادا کا ہے اور ہم نے اس میں بتوں کی اجازت دے رکھی ہے، تمہیں اجازت نہیں ملے گی. روتے ہوئے محمد رسول اللہ نے کہا تھا عثمان لکھ لے، نوٹ کر لے، وہ دن آئے گا جس دن میں فاتحانہ شان سے داخل ہوں گا اور چابیاں اس وقت تو مجھے حوالے کر رہا ہوگا اور میں خود خانہ کعبہ کھول کر اس میں نماز ادا کروں گا. محمد رسول اللہ یہ کہہ چکے تھے اس لیے کہ اللہ بتا چکا تھا کہ اگلا حکم مدینے میں پہنچ کر آئے گا. اور جب مدینے میں حکم آ گیا محمد رسول اللہ پر اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. مکے میں جن کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ تلوار نہ اٹھائے، مکے میں جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ نیزے نہ اٹھائے، مکے میں جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ خنجروں کے زور نہ دکھائے، مکے میں جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ سامنے سے نہ آئے،
معاف کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم ہی نے تمہارے ہاتھ باندھے تھے, اب اے شیروں کی اولادوں اب ہم نے تمہارے ہاتھ کھول دیے ہیں. اے عرب کے جگر گوشو ہم نے تمہارے ہاتھ کھول دیے ہیں. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا, تم پر ظلم کیا گیا ہے. اب اگر کوئی مدینے میں تم سے وہ رویہ اختیار کرے جو مکہ میں کیا کرتا تھا تو اسے بتا دینا ہم نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا دودھ تم نے پیا ہے. ہم بھی اسی عرب کے بیٹے ہیں جن کے تم بیٹے ہو. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اب اگر ابو جہل ہو یا ابو سفیان, عتبہ ہو یا شیبہ, ربیعہ ہو یا ولید یا کوئی بھی تم سے مقابلے کے لیے آئے تو تمہیں اب مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے اور اسے یہ پیغام دینا کہ اب محمد رسول اللہ تم سے جنگ کریں گے. تغزون جزیرت العرب, فرمایا پہلی جنگ تمہاری جزیرت العرب سے ہوگی. پہلے جزیرہ عرب کے لوگ ٹکرائیں گے, ظاہر وہی قریب رہتے تھے وہی تو ٹکرائیں گے. فَيَفْتَحُ اللَّهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ جزیرہ عرب کی ہر قوت کو توڑ ڈالے گا. تمہارے سامنے کوئی نہیں ٹکے گا. وہ یہودی جنہیں اپنے بازوؤں پر ناز, جنہیں اپنے مال و دولت پر ناز, جنہیں اپنی حکومت پر ناز, جنہیں اپنی سازشوں پر ناز, وہ بھی تمہارے سامنے نہیں ٹک پائیں گے. اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا, وقت سے پہلے بتا دیا, وقت سے پہلے بتا دیا. آج تم انگریزوں کو اپ ٹو ڈیٹ کہتے ہو, آج کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کو اپ ٹو ڈیٹ کہا جاتا ہے, آج انگریزوں کی نقل کرنے والے کو اپ ٹو ڈیٹ کہا جاتا ہے. یاد رکھو اپ ٹو ڈیٹ محمد رسول اللہ اور ان کے دیوانے ہیں جنہوں نے ڈیٹ سے پہلے خبر دے دی ہے کہ یہ ہوگا. تغزون جزیرت العرب, جزیرہ عرب پر تمہاری جنگ ہوگی. فَيَفْتَحُ اللَّهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فتح نصیب فرمائے. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم فارس. صحابہ بیٹھ نہیں جائیں گے, امن کی فریادیں نہیں کریں گے, کسرا کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگ نہیں کریں گے, رستم اور دارا کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. تاریخ کا پنا الٹو, اور یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم پوری امت کے سامنے یہ بتائیں کہ امن کی پیغام لے کر, امن کے مذاکرات لے کر جب کسرا کی طرف سے اس کے بڑے بڑے سپہ سالار آئے تو حضرت سعد بن وقاص نے ایک معمولی سے اپنے ادنا کے سپاہی کو بھیج دیا جسے تاریخ ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. وہ یہ کہتا تھا کہ ہمارا سربراہ تمہیں بات چیت کے لیے بلاتا ہے, اپنے کسی ذہین آدمی کو بھیجو, اپنے کسی عقل مند آدمی کو بھیجو, اپنے میں سے کسی بہت ہی قابل ترین آدمی کو بھیجو, اس لیے کہ فیصلہ ایک سپر پاور طاقت تمہارے درمیان ہونے جا رہا ہے. حضرت سعد بن وقاص جو کمانڈر ان چیف, انہوں نے کہا ہمیں اپنے ہر فوجی پر اعتماد ہے, ہر سپاہی پر اعتماد ہے. یہاں کوئی طرح سمجھوتا نہیں کرے گا, یہاں کوئی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا. جس کا ہاتھ پکڑ لے جا, جو تجھے اچھا لگے اس سے مذاکرات کے لیے لے جا. اس نے تمام طرف نظر ڈالی تو اسے ایک شخص بے وقوف سا نظر آیا جس کی تلوار پر نیام بھی نہیں تھی, جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, جس کی تلوار پر زنگ آلود تھی. اس نے کہا یہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا ہے, اسے دے دو, اس سے ہم بات چیت کرتے ہیں. جب اس کا ہاتھ پکڑا تو صحابہ چیخ اٹھے اور صحابہ نے کہا رب دو جہاں کی قسم, تو جس کو بے وقوف سمجھ رہا تھا, تو جس کو نادان سمجھ رہا تھا, تو جس کو احمق سمجھ رہا تھا, تو جسے یہ سمجھتا تھا کہ یہ پاگل بے وقوف ہے, ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار یہی ہے. اس لیے کہ اس نے دنیا کو 3 طلاق دے دی ہے. اگر دنیا ہیرے اور چاندی سونے جواہرات سے لیس ہو کر بھی اس کے پاس آ جائے تو یہ اس پر تھوکنے کے لیے تیار ہے. یہ ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ ساتھی سے کہا ذرا اپنی ڈھال دے دو.
کسی سے نیام مانگی، نیام نہیں ملی تو تلوار پر کپڑے ہی لپیٹ لیا اور کپڑا لپیٹ کر چل دیا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر. اور جب ایران کے بڑے بڑے سرداران کے پاس پہنچتا ہے وہ، ان کے یہاں قالینیں بچھی ہوئی تھی، ان قالینوں کو اپنے نیزے سے چیرتا ہوا اور اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے کھرستا ہوا یہ محمد رسول اللہ کا دیوانہ، جو عمر ابن خطاب کی فوج کا ایک معمولی ادنا سا سپاہی، ایک ادنا سا سپاہی جب وہاں پہنچتا ہے تو حوالدار دیکھتے رہ گئے، چوکدار دیکھتے رہ گئے، اور تمام کے تمام لوگ سے دیکھتے رہ گئے. یہ کون ہے جو سر نہیں جھکاتا؟ یہ کون ہے جو گھوڑے سے نیچے نہیں اترتا؟ یہ کون ہے جو ہماری قالینوں کو نوچتا اور رونتا ہوا آگے بڑھتا ہے؟ جب تخت کے پاس پہنچے تو گھوڑے کو اپنے تخت کے پائے سے باندھ کر چھلانگ لگا کر ان کے سپہ سالار کے پاس. ڈرے نہیں، کہہ دوں گا تو بری لگ جائے گی. آج تو ان کی جوتیوں میں بیٹھتے ہیں جو ہمیشہ حق کے غلام بنے. وہ کرسی پر بیٹھتے ہیں، یہ نیچے بیٹھتے ہیں. یہ نیچے بیٹھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم کھڑے بھی ہو گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا. ایسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رہنمائی کا حق دے گا؟ ہرگز نہیں. ارے ایک معمولی پارٹی اور اپنی تنظیم چلانے والا جب اس کے اصول توڑ دیے جاتے ہیں اسے پارٹی سے نکال کے باہر کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں 6 سال کے لیے ہم نے برخاست کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے غیرتوں کو، بے حیاؤں کو، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہی نہ ہو اور دنیا کے لالچی ہو، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حصہ بنائے گا؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیور و غیرت مند دیوانے چاہیے ہوتے ہیں. جب ان سے بات کی گئی اور اس کے محافظوں نے کہا ابھی تخت سے اتار دے، تو ایران کے اس طاقتور سپہ سالار نے کہا کہ نہیں ہم نے بلایا ہے. بات چیت شروع ہوئی، جسے آپ ڈائلاگ کہتے ہیں. مذاکرات شروع ہوئے. کیا کہتا ہے نبی کا دیوانہ؟ کیا کہتی ہے تاریخ؟ ایران کی سپر پاور طاقت کے سامنے وہ شخص یہ کہتا ہے اسلم تسلم. ہم جنگ کے عادی نہیں، ہم جنگ کے خواہاں نہیں، ہمیں جنگ اچھی نہیں لگتی، مگر ہم جنگ سے بچنے کے لیے تمہیں ایک فارمولہ دیتے ہیں، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ گے. اسلام قبول کر لو، ہم راحت تمہیں مل جائے گا. اسلام قبول کرو، ہمارے برابر کے پاؤ گے. اسلام قبول کر لو. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ ہمیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے. اگر نہ کرے اسلام قبول تو کہا پھر جزیہ دو. جزیہ دو، تمہیں اپنے کفر پر رکھنے کا جزیہ دینا پڑے گا. کہ اگر جزیہ بھی نہ دیں تو تلوار سے اپنی کتریں اتار کر کہا کہ پھر یہ تلوار ہمارے ہاتھ میں بھی ہے، تم بھی اٹھاؤ اپنی کلائیوں میں. جو کسی کلائی مروڑ دے وہ حکمراں ہے، جو جسے شکست دے دے وہ حکمراں ہے. یا تو تم زمین پر غالب رہو گے یا ہم غالب رہیں گے. پھر فیصلہ یہ تلوار تمہارے اور ہمارے بیچ رہے گی. کہا اس کے علاوہ کوئی چوتھا مطالبہ؟ کہا کوئی مطالبہ نہیں ہے. یا تو اسلام قبول کرو اور اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاؤ، اور اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم تم سے جزیہ لے کر رہیں گے. اور اگر جزیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو تمہارے ہمارے بیچ کوئی صلح نہیں، کوئی مذاکرات نہیں، کوئی امن فارمولہ نہیں. تم اور ہم ٹکرا کر کے دیکھ لیتے ہیں، یا تو ہم زندہ بچیں گے یا تم زندہ رہو گے، یا تو تم ہمارے علاقے فتح کر لو گے یا ہم تمہارا کسرا کا محل تم سے چھین لیں گے. اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا زبردست گفتگو کر رہا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کہنے لگے ارے تم تو کہتے تھے آ کر کے ہمیں بیوقوف شخص کو لے کر آئے ہیں جو تمہارے جھانسے میں آ جائے گا. یہ بیوقوف نہیں ہے تو سب سے زیادہ عقل مند شخص ہے. اب بادشاہ نے مذاق اڑانے کے لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن سے کیا بات کی جائے، اٹھا کر کہا لوگ انہیں مٹی کا ٹوکرا دے دو. اپنے یہاں کی مٹی اٹھا کر ان کو دے دے مذاق کے لیے. ورنہ کوئی برابر کی طاقت ہوتی تو ہیرے جواہرات سونے اور چاندی دیے جاتے. اس قابل نہیں کہ نے کچھ ہدیہ دیا. اللہ اکبر. یہ تھے صحابہ
اس ٹوکرے کو جس میں مٹی رکھی تھی ایران کی اپنے گھوڑے پر رکھا اور گھوڑے پر رکھتے ہی اسے ایڑ لگا کر کہا، او بے وقوف مجوسیوں، تم نے اپنی سرزمین خود ہمارے حوالے کر دی ہے۔ یہ مٹی دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی زمین خود ہی ہمیں دی ہے۔ چند دن نہیں گزریں گے کہ ہم تمہاری عرض پر اپنے جھنڈے لہرا کر رہیں گے۔ بادشاہ چھٹپٹا گیا کہ یہ میں نے کون سا برا کام کر لیا، یہ تو بدعنوانی ہے۔ اس نے کہا کہ گھوڑے دوڑاؤ اور مٹی کا ٹوکرا اس سے چھین لو، مگر یہ محمد رسول اللہ کا دیوانہ اور غلام تھا۔ ایڑ لگا کر اس نے یہ کہا کہ کسی مجوسی کی ماں نے اگر دودھ پلایا ہو تو محمد کے دیوانے سے وہ مٹی چھین کر دیکھ لے اور میرے گھوڑے کی برابر اپنے گھوڑے کو دوڑا کر۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی پیشن گوئی محمد رسول اللہ نے فرما دی تھی، تبسون جزیرۃ العرب کے بعد ثم فارس۔ مسلم کی حدیث ہے، اور کچھ لوگ کہیں گے صاحب ذرا پتہ نہیں کون سی حدیث سنا کر چلے گئے بغیر سفید، اور مسلم پڑھو تو صحیح۔ فارس کی پھر تمہاری جنگ فارس سے ہوگی، فارس سے ہوگی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ ثم تبسون الروم، پھر تمہاری جنگ عیسائیوں سے رومیوں سے ہوگی، جو اس وقت روئے زمین کی سب سے بڑی قوت اور سب سے بڑی طاقت تھے۔ یہ محمد رسول اللہ فرما چکے اور کہہ چکے، ان سے جنگ ہو کر رہے گی۔ فیفتح اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی تمہیں فتح نصیب فرمائے گا۔ یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ جزیرہ عرب بیٹھ کے اطمینان کر لینا یا فارس کو فتح کر کے اطمینان سے بیٹھ جانا، تمہاری جنگ جاری رہے گی یہاں تک کہ تم روم کو بھی فتح کر لو گے۔ اللہ اکبر۔ اس روم کے آخری قلعے کو فتح کرنے والے کے لیے محمد رسول اللہ نے کہا کہ جو قیصر کے شہر کی طرف دستہ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بہترین امیر ہوگا، نعم الامیر، وہ امیر بہترین امیر ہوگا جو قسطنطنیہ کی طرف حملہ آور ہوگا۔ صحابہ اس تمنا میں جیتے تھے کہ ہم زندہ رہیں تو جنگ کریں، صحابہ اس تمنا میں جیتے تھے کہ ہم مردہ ہو تو جنگ کریں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 100 سال سے بھی اوپر ہے اور وہ قسطنطنیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ وہ اس لشکر کا حصہ بن جاؤں جس کے لیے رسول اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ 800-900 سال تک مسلمان اپنے گھوڑوں پر اپنے گھوڑوں پر سینے کستے رہے، اپنے کندھوں پر تلواریں لٹکاتے رہے اور اپنے بچوں سے یہ کہہ کر جاتے رہے لوٹ آئے تو شاید غازی بن کر آئے، اور اگر مر گئے تو موت کے بعد ہماری زندگی کو یہ ایک شہید کی موت کے طور پہ یاد رکھنا۔ ہمارا تمہارا سامنا کل حوض کوثر پہ ہو جائے گا۔ کتنے صحابہ نکل کھڑے ہوئے۔ ابو ایوب انصاری اور انصاری اس عمر میں قسطنطنیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، رومیوں کی طرف بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے تو اپنے ساتھیوں سے وصیت یہ کرتے ہیں، جس وصیت کو آپ سنتے ہو، واہ رے ابو ایوب انصاری، تو مدینہ سے نکل کر آیا، تو مکہ سے نکل کر آیا، تو 50,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر آیا، تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب چھوڑ کر آیا۔ وقت موت اس نے اپنے سپاہیوں سے یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو اونٹ پر باندھ کر اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے دشمن کی سرزمین تک وہاں تک جانا جہاں تک تم تیروں کا مقابلہ کر سکتے ہو، جہاں تک تم ان کی تلواروں کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ جب تیر تمہارے جسموں میں پیوست ہو جائے اور آگے نہ بڑھ سکو تو وہی قبر کھود کر میری لاش کو دفن کر دینا۔ جب محمد رسول اللہ سے میری قبر میں ملاقات ہوگی اور جب اللہ سے ملاقات ہوگی، حضرت حمزہ سے جب میری ملاقات ہوگی تو میں حضرت حمزہ سے کہوں گا کہ تم نے بدر میں اپنے 3 ٹکڑے کرا کر اسلام کی حفاظت کی، جو ذمہ داری ہمیں سونپی تھی۔ ابو ایوب انصاری اپنی موت کے بعد بھی دشمنوں کی سرزمین کی طرف بڑھتا رہا یہاں تک کہ جہاں تک اس کے گھوڑوں کے قدم جا سکتے تھے اس سرزمین پہ جا کر اس نے آخری سانس لی اور اس کو روٹی میں دبا مگر آج آپ کو کچھ اور پیغام دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ تو یہ فرما رہے ہیں
اگر مجھے ان غریبوں کی فکر نہ ہوتی کہ جن کے پاس جانے کے لیے سواریاں نہیں ہیں، اگر مجھے ان کمزوروں کا احساس نہ ہوتا جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، رب دو جہاں کی قسم میں کسی جنگ سے پیچھے نہیں رہتا، میں کسی غزوے سے پیچھے نہیں رہتا۔ 27 مرتبہ محمد رسول اللہ میدان جنگ کی طرف نکلے ہیں، 27 مرتبہ نکلے ہیں، اور محمد رسول اللہ نے اپنی 10 سالہ زندگی میں 99 لشکروں کی قیادت کی ہے، صحابہ کو بھیجا ہے۔ اگر ہر سال کے ہر مہینے کو اٹھا کر دیکھو گے تو یا تو اس میں محمد رسول اللہ نکلتے نظر آئیں گے، یا محمد رسول اللہ اپنے کسی دستے کو بھیجتے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کا آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہے، بخار نے آپ کو پکڑ لیا ہے، اور محمد رسول اللہ اس وقت میں بھی اپنے منہ نے بیٹھے، یعنی اپنے پوتے اسامہ بن زید کو روانہ کر رہے ہیں رومیوں کے مقابلے کے لیے، عیسائیوں کے مقابلے کے لیے، اور جھنڈا اپنے ہاتھ سے بنا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسامہ روانہ ہو جا، رومیوں کو جا کر یہ بتا دے محمد رسول اللہ صرف کسی مسجد کا امام نہیں ہے، کسی مدرسے کا مدرس نہیں ہے، کسی خانقاہ کا پیر نہیں ہے، محمد ایک طاقت کا نام ہے، محمد ایک قوت کا نام ہے، محمد کا نگر ایک شہر و سلطنت کا نام ہے، محمد رسول اللہ کا دین ایک نظام ہے۔ رومیوں اگر ہم سے مقابلہ کرو گے تو تمہارے گھروں میں گھس کے حملہ آور ہوں گے۔ یہی وہ لشکر تھا جو آخری دستہ آپ نے روانہ کیا ہے اسامہ بن زید کا، مگر محمد رسول اللہ کی بیماری بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اسامہ جو آقا کی گود میں کھیلے تھے، جو آپ کی باہوں میں جھولے تھے، جنہوں نے آنکھیں محمد رسول اللہ کے دامن میں کھولی تھی، جنہوں نے آپ کے سائے میں زندگی گزاری تھی، ابھی روانہ نہیں ہوئے کہ خبر پہنچ گئی کائنات کا دولہا آسمان کی طرف جا رہا ہے، تمہیں غلامی سے نجات دلانے والا اپنے مولا سے مل رہا ہے۔ اسامہ واپس آ گئے، جب واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریم کے بعد اے ابوبکر صدیق مجھ پر ہماری جان نچھاور ہو، ہم تیری تعریف کرتے رہیں گے، تیرے دشمنوں سے اظہار بغاوت کرتے رہیں گے۔ ابوبکر صدیق نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کیا، جب صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ روانہ مت کرو، عرب کی زمین پہ آگ چل اٹھی ہے، یہاں مرتب ٹوٹ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جن رومیوں سے مقابلے کے لیے میرے نبی نے اسامہ کو روانہ کیا ہے، میں اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا، اور اگر جزیرۃ العرب سے لڑائی کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کے کیوں صاحب ابوبکر صدیق کی زندگی نمونہ ہے یہ کسی اور کی، مگر آپ کو تو نہ جانے کب سے یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ زندگی ابوبکر صدیق کی نہیں، موہن داس کرم چند کی زندگی نمونہ ہے، جو 1916 میں افریقہ سے آئے تھے اور ایک ڈنڈے کے سہارے آپ کی رہنمائی کر رہے تھے، ان کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ رسول اللہ کی زندگی تو صحابہ کے لیے تھی، آپ کی زندگی کے لیے بھی یہ آپ پیدا ہو چکے ہیں 20ویں صدی میں۔ ان کے پیچھے آپ کو چلنا ہے، ان کے فلسفے پہ عمل کرنا ہے، ان کی ہدایات پہ جینا ہے، ان کے ارشادات پہ جینا ہے، ان کے اپدیشوں پہ عمل کرنا ہے۔ میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، مگر ہمارے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، جو ان پر ایمان نہ لائے وہ ہمارا رہبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ملک کی قیادت تو بہت بڑی بات ہے، ملک کی عمارت تو بہت بڑی بات ہے، قاضی اور فیصلے تو بہت بڑی بات ہے، سارا جہاں اچھی طرح سن لے، مسلمانوں کی مسجد کا امام بھی وہی ہو سکتا ہے جو محمد رسول اللہ کا غلام ہو، چاہے وہ کسی قبیلے اور کسی خاندان سے ہو، وہ قریش سے ہو یا انصار سے ہو، وہ شباب کوئی بھی پیشہ انجام دیتا ہو، اگر اس کے سینے میں ایمان کی کرن نہیں ہے تو وہ مسلمانوں کی مسجد کا چھوٹی سی مسجد کا بھی امام نہیں بن سکتا۔ جو مسجد کا امام نہیں بن سکتا وہ باقی زندگی میں ہماری کیسے رہنمائی کر سکتا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، لوگ مرتد ہو گئے،
یہاں تک کہ صحابہ کی رائے آنے لگی کہ اب تو نرم ہو جاؤ. مگر کیا کہا ہوا تو صدیق نے, میں کیسے نرم ہو جاؤں؟ یہ موقع تھا نرم ہونے کا, نہیں ہوئے. اور اعلان کر دیا اگر سارا جزیرۃ العرب بھی مجھ پر امنڈ کر آ جائے, یہ سب سے سب بازی ہو جائے, لشکر اسامہ بن زید کا روانہ ہوگا اور ان سے مقابلے کے لیے میں خود نکلوں گا. یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے کہ مدینہ ہی بچا تھا. آپ نے فرمایا اگر مدینے کی چھوٹی سی نگری اور بستی بھی چاروں طرف سے گھیر لی جائے اور اندر لوگ گھس آئے, میں تنہا مقابلہ کرتا رہوں گا, میری لاش زمین پہ گر جائے. یہاں تک کہ چین کمزور سے نوچ کھا رہے ہوں, مگر میں اس وقت کوئی صلح کوئی مذاکرہ متقین سے نہیں کر سکتا ہوں. جب عمر ابن خطاب نے بھی حالات کی نبض پکڑ کر یہ کہا ابوبکر تھوڑی سی حکمت اور دانش مندی سے کام لیجیے, تو ابوبکر نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا اجبار الجاہلیہ اور خفار الاسلام. زمانہ جاہلیت میں تو تیری تلوار کے بڑے چرچے تھے, تیری بہادری کا بڑا ذکر ہوتا تھا. اسلام میں آنے کے بعد میں آج کی بزدلی کا جملہ کیسے سن رہا ہوں. ادھر صدیق اکبر نے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ رکھا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا دل کھل گیا اور مجھے لگ گیا کہ صدیق اکبر کی سختی اپنے مقام پر صحیح ہے. عظمت صحابہ, صحابہ. اب جو رسول اللہ نے کہا وہ تو ہوا. 900 سال تک مسلمان اس دنیا کی طرف بڑھتے رہے. کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ ان سے صلح کر دی جائے رومیوں سے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں صلح کے پیغامات دے دیے جائیں, امن کی زندگی گزاری جائے؟ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 1453 میں یہ سعادت ایک ایسے نوجوان کو عطا فرمائی جس پر تاریخ آج بھی ناز کرتی رہے گی. آہائی عثمانی خاندان کا فرد تھا جس کی ماں نے اس کا نام محمد رکھا تھا. وہ محمد تھا, بعد میں تاریخ نے اس کے سر پر چہرہ سجاتے ہوئے اسے فاتح قرار دیا. فاتح کے معنی ہے فتح کرنے والا. اسے صلح کرنے والا نہیں قرار دیا گیا, اسے بزدل نہیں کہا گیا. ماں نے تو نام محمد رکھا تھا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام کے ساتھ فاتح جوڑ دیا. یہ کون ہے فاتح؟ یہ محمد فاتح کون ہے؟ یہ 1453 ہجری میں 1453 عیسوی میں اپنی فوج کو لے کر جس نے رومیوں کے قلعے اس دنیا کو اپنی ٹانگوں سے کچل ڈالا, اس کی دیواروں کو ہلا ڈالا, مچھلی پر کشتیاں دوڑاتا ہوا, ریت پر کشتیاں چلاتا ہوا. دنیا پانی پر کشتیاں چلاتی ہے, دنیا سمندر میں کشتیاں چلاتی ہے, دنیا نہروں میں کشتیاں چلاتی ہے, مگر محمد کے غلام وہ ہے جو نہروں اور ندیوں میں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں. سعد بن وقاص کے اشارے پر تو علامہ اقبال اس تاریخ کو تمہیں یاد دلانے کے لیے کہتے ہیں چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شہروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. چیز ہے کیا تو دل بھی لڑ جاتے تھے. دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو, اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا. مغرب کی وادیوں میں گونجی عزا ہماری, رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, سیل رواں ہمارا. اے گلستان اندر وہ دل ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں میں. جب آشیاں ہمارا لہذا انہوں نے سمندر میں گھوڑے دوڑائے. اور اس امت مسلمہ کے شیر, اسلام کے ہیرو, اسلام جس پہ ناز کرے گی, محمد رسول اللہ نے جسے بہترین امیر قرار دیا ہے, جس کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے, وہ قسم دنیا کو فتح کر لیتا ہے. 1453 میں محمد رسول اللہ کی یہ بشارت مکمل ہوئی جسے تاریخ نے لکھا ہے, جسے عیسائیوں نے محفوظ کیا ہے, جسے ساری دنیا جانتی ہے. اس کے بعد اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے جس کی طرف اس امت کو بڑھنا ہے اور بڑھتی رہے گی. کوئی نہیں روک سکتا ہے, کوئی نہیں روکے گا.
لاکھ کانفرنس کر لو، امن قائم نہیں ہوگا اس لیے کہ میرا نبی کہہ چکا ہے میری امت میں ایک دستہ ایسا رہے گا، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک دستہ ایسا ہے جس کا نام طائفہ منصورہ ہے، یقاتلون علی الحق، وہ حق کے لیے جنگ کرتا رہے گا، وہ حق کے لیے مقابلہ کرتا رہے گا، وہ جو حق کا جواب خود سے نہیں دے گا، وہ یوسف بن تاشفین کی طرح عیسائی سے یہ کہے گا مسلمان خط سے جواب نہیں دیتے بلکہ تلوار کی نوک سے آ کر تجھے بتائیں گے کہ ہم تیری بات کا جواب اس طرح دیتے ہیں، ہم مشاعروں کے اسٹیج نہیں سجاتے اور ہم ہندیوں اور طوائفوں کو بلا کر اس کے ذریعے سے کوئی پیغام نہیں دینا چاہتے۔ یوسف بن تاشفین کی تاریخ گواہ ہے، صلاح الدین ایوبی کی تاریخ گواہ ہے، محمد رسول اللہ جو کہہ گئے ہیں ہر صدی اٹھاؤ ہر دور اٹھاؤ، آپ نے فرمایا ایک جماعت اٹھے گی یقاتلون علی الحق، جو حق کے لیے جنگ کرتی رہے گی، حق کے لیے میدانوں کے رخ کرتی رہے گی، حق کے لیے شہادت کا جام پیتی رہے گی، خاک و خون میں کڑک کر اپنے خون سے اس امت کی تاریخ لکھتی رہے گی، لا یضرهم من خالفهم، اس کے مخالفین اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، حتی ینزل عیسی ابن مریم، یہاں تک کہ عیسی ابن مریم آ جائیں گے اور یہ جماعت عیسی ابن مریم کے ساتھ مل جائے گی، یہاں تک کہ حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت کا فیصلہ ہو جائے گا، یہ جماعت قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال، دجال کے چہروں کے سامنے بھیک مانگنے والوں، دجال کے چہروں کے سامنے قدم اپنے سر جھکانے والوں، محمد رسول اللہ کے دیوانوں میں سے یہ جماعت آپ فرما رہے ہیں ان کا ایک شخص دجال کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوگا اور جب دجال نکلے گا تو یہ نکل کر دجال سے مقابلہ کریں گے اور اس مقابلے کو فائنل مار تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسی ابن مریم کو اٹھا یعنی آپ نے فرمایا اسی حدیث میں سمت سون دجال، پھر تمہاری جنگ دجال سے ہوگی، تفزون الدجال، اور دجال وہ شخص ہے جو اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ جو اسی کی بات نہیں مانے گا وہ اسے ختم کر دیا جائے۔ تمہیں تو تیاری دجال کے مقابلے کے لیے کرنی ہے، تم گروہ سے گھبرا رہے ہو۔ دجال سے مقابلہ کرے گی وہ جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں جس طرح پچھلی 3 بڑی جنگوں میں تمہیں فتح ہوگی، یہ امت دجال کے لشکر کو شکست دے کر اور خود دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے، کیونکہ اب وہ جب آئیں گے تو اپنی انجیل لے کر رہی محمد رسول اللہ کا قرآن لے کر، اب وہ قرآن پہ عمل کر رہے ہوں گے، قرآن پہ عمل کرتے ہوئے دجال کا خاتمہ کریں گے۔ حدیث موجود ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں کیف انتم اذا نزل فیکم عیسی ابن مریم، تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے بیچ عیسی ابن مریم آئے، حکما عدلا، انصاف کرنے کے لیے حاکم بن کر آئیں گے۔ اللہ اکبر، مرحلہ ابھی نہیں ہے کہ تو آزمائش کے اور مرحلے آنے ہیں۔ کیا ہوگا جب حضرت عیسیٰ لوگوں کو بلائیں گے، من انصاری اللہ، جیسے انہوں نے اس وقت آواز لگائی تھی کہ کون ہے میرا مددگار، ایسے ہی حضرت عیسیٰ اب اتر کر کہیں گے من انصاری اللہ، کون ہے میری مدد کے لیے آنے والا، کہ میں اب عیسائیوں سے حساب چکتا کر لوں جنہوں نے مجھ پر تہمت لگائی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہوں، جن سے میں اپنی ماں کا حساب چکتا کر لوں، جنہوں نے میری ماں پر تہمت لگائی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہے، میں آج یہودیوں سے حساب چکتا کر لوں، جنہوں نے میری ماں پر زنا کی تہمت لگائی ہے، جنہوں نے مجھے قتل کرنے کے لیے رومی حکومت سے عہد و پیمان کیے ہیں، کون ہے آج میری مدد کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ مسلمانوں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھو، ہمیں ضرورت ہوگی کہ حضرت عیسیٰ کا ساتھ دیں گے؟ کہنا بہت آسان ہے، چند لوگوں نے انشاءاللہ کہا، بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں ہم تو پھر موت کے اسلم جی کے ساتھ جائیں گے، پھر موت کے اسلم جی جو کہیں گے وہ ہم کہیں گے۔
کیونکہ آچاریہ جی کو بہت اچھا اچار کھلانا تھا. کیا کہنے ہیں، چلے جائیں گے. جو آج کفر سے بیداری ظاہر نہ کریں، جو آج شرک سے اپنے آپ کو دور نہ کریں، جو آج غلاظت سے اپنے آپ کو دور نہ کریں، مسجدوں کے بنانے والے اگر ان لوگوں کا استقبال کرنا شروع کر دیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کے مقابلے میں شرک کے اڈے بناتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریف جانوروں کو ٹھہراتے ہیں، اگر ان سے بیداری کا اظہار نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کب ہوں گے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سماج وادی کا بھی رکن ہو اور بہت سماج کا بھی چہیتا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مایاوتی یہ گوارا کریں گی کہ وہ ملائم سنگھ یادو کے بھی جھنڈے اٹھا رہا ہو اور اس کے بھی جھنڈے اٹھا رہا ہو؟ کیا ملائم جی یہ برداشت کر لیں گے کہ میرے بھی جھنڈے اٹھا رہا ہو؟ ایک طرف میرا بھی لگا رکھا ہو لال اور ہرا اور دوسری طرف نیلا جھنڈا بھی لگا رکھا ہو، سائیکل کا نشان لگا کے مجھے خوش کرتا ہو اور ہاتھی کا نشان لگا کے انہیں خوش کرتا ہو. ایک نہ ایک تو پارٹی سے نکال کر کے باہر کرے گا. یہ کہے گا پہلے اس پارٹی سے استعفا دے کر آئیے اور ہماری ممبری قبول کیجیے. جب ہماری پارٹی کے آپ وفادار ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناہنجاروں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے جو آپ سے یہ کہے کہ ایک ہاتھ میں کفر شرک کے جھنڈے بھی ہمارے رہے اور دوسرے ہاتھ میں بھی رہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی رہے. با مریدہ اللہ اللہ، با برحمن رام رام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوگ بھی راضی کر لے اور اس کو بھی راضی کر لے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کرنے کے لیے پہلے کہنا پڑتا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کے. نہ کوئی پتھر، نہ کوئی سورج، نہ کوئی دیوی، نہ کوئی دیوتا، نہ کوئی چاند، نہ کوئی دریا، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی لنگور، نہ کوئی بندر، نہ کوئی گائے، نہ کوئی کیکڑا، نہ کوئی چوہا، نہ کوئی ہاتھی. کوئی میرا معبود نہیں ہے. معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. میں اس کا اقرار کرتا ہوں، اس لیے میں اللہ کی عبادت گاہ جو بناتا ہوں اس کا نام مسجد ہوتا ہے. اور مسجد کے بارے میں اللہ نے کہا ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام مت لو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. لہذا ابراہیم سے عہد و پیمان لیا تھا وعهدنا الى ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود. اللہ بڑا جلالی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا محمد رسول اللہ کو بھیج کر کہہ دیا انما المشرکون نجس. پڑھے کیوں نہیں قرآن؟ سورہ توبہ اور انفال سب خانوں میں ڈال دی. حضرت علی نے اعلان کیا ہے سن لو انما المشرکون نجس، یہ مشرک نجس ہے، نجس ہے، نجس ہے، ناپاک ہے. جس طرح پیشاب اور پخانا ناپاک ہے اسی طرح یہ نجس ہے. نجس بھی نہیں کہا، سراپا ناپاک ہے. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آج کے بعد کوئی بھی مسجد حرام میں قدم نہ رکھے. اور مسجد حرام کہاں تک ہے؟ حدود حرم کہاں تک ہے؟ جہاں حضرت آدم کو حضرت جبرائیل نے بتا دیے تھے. اگر سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں برابر ہے تو اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ سب آؤ میرے گھر کا طواف کرو؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیوں منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ حدود حرم میں کوئی داخل نہ ہو. محمد رسول اللہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی خاندان بنو ہاشم کے اس چشم و چراغ سے مینا کے میدان میں اعلان کرا دیا. اعلان کرو قرآن کی آیت آ گئی ہے 4 مہینے غور و فکر کر لو کسے اسلام پر رہنا ہے اور کسے اسلام پر نہیں رہنا ہے. 4 مہینے کی تمہیں مہلت دی جاتی ہے. جزیرۃ العرب میں 4 مہینے تک غور و فکر کر لو. 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک، کوئی کافر جزیرہ محمد میں نہیں رہے گا. قرآن کی آیت کو حضرت علی نے پڑھ کر سنا دیا. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. 4 مہینے کے بعد اگر کوئی مشرک شرک کی حالت میں جزیرۃ العرب میں پایا گیا تو اسے قتل کر دو. وَخُذُوهُمْ، اسے پکڑ لو. وَاحْصُرُوهُمْ، اور اسے گھیر لو. وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور اس کے لیے گھاٹ لگا کر بیٹھ جاؤ. جزیرۃ العرب محمد رسول اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین ہے. یہاں وہی رہے گا جو اسلام کو قبول کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ اسلام، نعرہ تکبیر. اب مجھے بتائیے
جب تک جزیرت العرب سے مشرکین نہیں نکلیں گے امن قائم ہو جائے گا؟ نہیں قائم ہو جائے گا۔ کہہ کیوں نہیں دیتے امریکہ سے؟ کیوں نہیں کہہ دیتے روسیا سے؟ کیوں نہیں کہہ دیتے فرانس سے؟ کیوں نہیں کہہ دیتے برطانیہ سے؟ کیوں نہیں کہہ دیتے اقوام متحدہ سے؟ امن قائم ہو جائے گا۔ جزیرت العرب چھوڑ دے، یہ مسلمانوں کا دل ہے، یہ مسلمانوں کا دل ہے۔ ہم اپنے پیر میں سوئی برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ میں کانٹا برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنے ناخون کا کٹنا برداشت کر سکتے ہیں، مگر دل کی پھانس برداشت نہیں ہوگی، دل کی پھٹن برداشت نہیں ہوگی۔ جزیرہ عرب پر جب تک مشرکین کا وجود رہے گا، جب تک وہاں سے تم نہیں نکل جاتے، تب تک محمد رسول اللہ کے دیوانے تمہیں نکالنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ ہمارے پابند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن دیا ہے، انہیں سمجھنے کے لیے عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عربی ان کی ماں اور بچوں کی زبان ہے، عربی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، عربی کے وہ دیوانے ہیں، وہ اتنے پیارے ہیں اللہ کے کہ اللہ نے انہی کی زبان میں اپنا قرآن اتارا ہے۔ وہ جب قرآن پڑھیں گے اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے جائیں گے انما المشرکون نجس، تب اپنے حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے حکمرانوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں رہے، اس لیے کہ تم نے خدا کے باغیوں کو اس سرزمین پر بلایا ہے۔ حکومتوں کی تنہا میں اکھیڑ پھینکیں گے وہ، اس لیے کہ وہ حضرت حسین کو جانتے ہیں، وہ عبداللہ بن زبیر کو جانتے ہیں، وہ شہادت کے نغموں ترانوں کو جانتے ہیں۔ جب تک جزیرت العرب کو خالی نہیں کرا دیں گے، جب ہندوستان کے رہنے والے اس ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے سر دھڑ کی بازیاں دے سکتے ہیں، تو دنیا والوں کیا تم نے عربوں کو ہندوستانیوں سے بھی زیادہ بے غیرت سمجھ لیا ہے؟ وہ ساری دنیا سے زیادہ غیرت مند ہے۔ جب تک شام آزاد نہیں ہو جاتا، جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں ہو جاتی، جب تک جزیرت العرب آزاد نہیں ہو جاتا، جب تک شرک یہود و نصارہ سے اس جگہ پاک نہیں ہو جاتی، پوری دنیا اپنے گھوڑے کھول دے، یہ جنگ جاری رہے گی یہاں تک کہ اسی سرزمین پر ابھی اور فوجیں اتریں گی، ابھی تو اور ملک آئیں گے، یہاں تک کہ 80 ملک آ جائیں گے، مگر محمد رسول اللہ کے دیوانے ان 80 سے مقابلہ کریں گے، جب یہ کمزور پڑیں گے تو ان کی قیادت کرنے کے لیے جب دنیا کے دوسرے امام کفر و شرک کے سامنے سر جھکا دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو امامت کے لیے بھیج دے گا، جو نہ کسی سے دبے گا، جو نہ کسی سے جھکے گا، جو نہ کسی سکے میں بکھے گا، جو نہ کسی کا خوف کھائے گا، یہ پھر پوری امت کو جمع کر دے گا، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائے گی زمین۔ ایک طرف جو مہدی کے ساتھ آئے گا وہ سب سے افضل ترین مسلمان کہلائے گا، جو ان کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جائے گا، وہ جنت کی باتوں کا مستحق ہو جائے گا، جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ پا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی مدد کے لیے زمینوں کو حکم دے گا کہ دشمن کے لشکر کو پھنسا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ان کے چھانا بچانا کھڑے ہو کر کے مقابلہ۔ اس لیے میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس بے وقوفی کی زندگی میں جیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب امن قائم ہو جائے گا، امن قائم ہوگا انشاءاللہ جب شیر کو پنجرے میں بند کر دیا جائے گا، جب ہاتھی کو جنگل کی طرف دھکیل دیا جائے گا، جب لکڑ پتوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور جب بھیڑیوں کو یہ بتا دیا جائے گا کہ ہم بکریاں نہیں بلکہ ہم شیر کے بچے ہیں۔ اتفاقاً بکریوں کے بارے میں کھڑے ہو کر ہم نے اپنے آپ کو بکریاں سمجھ لیا تھا، ہم نے بکریوں کی طرح خاص کر کے مینگنیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ آج کنویں کے کنارے کسی نے ہمیں کھڑا کر کے ہماری اصلیت اور حقیقت بتائی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر کا حصہ ہو، تم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کے تھامنے والے ہو۔ پہلے جزیرت العرب آزاد کرائیں گے، پہلے مسجد اقصی کو آزاد کرائیں گے، اور اس کے بعد پھر اپنے لشکر کو لے کر نکلیں گے تو مسجد قرطبہ کو پھر سے آزاد کرائیں گے۔ مسجد قرطبہ جو ہر جمعے کو ہمارا انتظار کرتی ہے، وہ مسجد قرطبہ جو مسلمانوں کی شان کی علامت ہے، وہ مسجد جو آج رو رہی ہے، اس یورپ کو
بھی فتح کرتے رہیں گے. اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مونیکا نووسکی جس نے پوری دنیا کے سامنے فریاد کی تھی کہ امریکہ کا صدر اس کی عزت لوٹتا رہا, اس کے ساتھ زنا کاری کرتا رہا, اس کے ساتھ بلاత్కాر کرتا رہا, اس کو خاتمہ بنا کر اس کے ساتھ زنا بالجبر کرتا رہا. اے عورت, اے عیسائی کی بیٹی, تجھے کوئی انصاف نہیں دلائے گا. تو جس سے انصاف مانتی ہے وہ اس سے بڑا درندہ ہے, وہ اس سے بڑا وحشی ہے, وہ اس سے بڑا قاتل ہے, وہ اس سے بڑا عیاش ہے. تجھے انصاف اگر کوئی دلائے گا تو وہ طارق بن زیاد کے بیٹے دلائیں گے. تجھے انصاف اگر کوئی دلائے گا تو موسیٰ بن نصیر کے بیٹے دلائیں گے. اور وہ دن دور نہیں ہے, انشاءاللہ امت مسلمہ اپنے نبی کی پیشن گوئی کے مطابق آخری بار کی طرف, جسے دنیا تھرڈ ورلڈ وار کہہ رہی ہے, جسے انگریز یہ آگا میں میگا ڈون کہہ رہے ہیں, اور جسے محمد رسول اللہ المرحمۃ الکبریٰ کہہ رہے ہیں, وہ ملک شام اور عراق کی سرزمین پر, فلسطین کی سرزمین پر شروع ہو چکی ہے. اور الحمدللہ امت مسلمہ نے اپنے قدموں کو جما لیا ہے, زمین پکڑ لی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کو زمین پر اتار لیا ہے. اب وہ یہ کہنے پر قادر ہو گئے ہیں کہ اے مولا پوری روئے زمین کو ذرا نظر ڈال, ہم نے تیری حکومت کو, تیری خلافت کو, تیری شریعت کو قائم کر دیا ہے. ربا ذرا زمین پہ نظر ڈال کہ اب اس رشتے پر چور کا ہاتھ قرآن کے مطابق کاٹا جا رہا ہے, زانیوں کو سزا قرآن کے مطابق دی جا رہی ہے. اے مولا تیری نصرت ہمیں چاہیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی پکار لگا رہے ہیں کہ اے میرے اے ہمارے ربا ہمیں زمین پہ اتار دیجئے, جس طرح بدر میں مدد کے لیے اتارا تھا, جس طرح حنین میں مدد کے لیے اتارا تھا, اب ہمیں پھر سے اتار دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اتار رہا ہے. یہ فرشتوں ہی کا کرشمہ ہے کہ مصر کی سرزمین پر صحرائے سینا میں روس سن لے, خدا کے منکر سن لے, رسولوں کے باغی سن لے, قرآن کے دشمن سن لے, تیرا طیارہ کسی اور نے نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت سے زمین پر نیچے گرا ہے. تم جانچ کرتا رہے یہ کس نے گرایا ہے, یہ تکنیکی خرابی کہاں سے آئی ہے, یہ کس جگہ سے آئی ہے. ہمیں چوتھے سورج کی طرح یقین ہے کہ اسے گرانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, اور وہ طیارہ اعلان کر رہا ہے کہ زمین پر, آسمان پر, فضاؤں میں, اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. تجھے جس طرح کل افغانستان میں بتایا گیا تھا کہ اللہ موجود ہے, اب تجھے ملک شام میں بتائیں گے کہ یہاں بھی اللہ میرے عزیزوں اور ساتھیوں, مسجد کی نسبت سے حاضر ہوئے مجھے اسی بات کی خوشی تھی کہ کم از کم اتنی بڑی محفل میں جہاں مسجد کے لیے اتنا بڑا کام ہوا, مجھ جیسے بیمار شخص کی حاضری ہو گئی. پھر آپ کے جذبوں نے مجھے پھر مجبور کر دیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مجھے حوصلہ دیا کہ پیدا ہی اس لیے ہوئے ہو, خریدا ہی تمہیں اس لیے گیا ہے کہ ان نوجوانوں کو بتاؤ ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے. ایک ذمہ داری اللہ نے ہم سب کو دی ہے, مسجد تو آپ بنائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ہر دور میں مسجدوں کی حفاظت کرنے والی جماعت بھی تیار رکھتے ہیں. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ, اللہ فرما رہا ہے سورہ حج میں, اللہ نے فرما دیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے سے نہ روکتا لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ, تو ہر دور میں جو اہل ایمان کی عبادت گاہیں رہی ہیں باطل اسے ڈھا دیتے, نہیں چھوڑتے, یہ اسے ڈھا دیتے, منہدم کر دیتے. جیسے ابرہا خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا, جیسے میں نے ابھی بابری مسجد کا تذکرہ کیا, جس طرح یورپ میں نہ جانے کتنی مسجدیں منہدم کر دی گئی, مگر اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایسے گروہ کو ہمیشہ کھڑا کرتے ہیں جو مسجدوں کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی حفاظت کی طاقت اور قوت رکھتا ہے.
یہی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کے واقعے میں ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کو بعض کے مقابلے پر کھڑا نہ کرے، یعنی اہل ایمان کو اہل کفر کے مقابلے کھڑا نہ کرے، ظالم کے مقابلے اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کو قوت نہ دے، تو پھر زمین فساد سے بھر جائے گی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم محکوم اس قوم کو جس کے بچے قتل ہوتے ہیں، جس کی ماں کی فریادیں جیل کی سلاخوں کے اندر سے سنانے پر قادر نہیں ہوتی، جن کے بوڑھے روتے روتے تھک جاتے ہیں، جن کی بہنیں فریاد کرتے کرتے پھنس جاتی ہے، اس مظلوم قوم کے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جیانوں کو کھڑا کرتا ہے جو تاریخ رقم کرتے ہیں، جو ایک نیا انقلاب برپا کرتے ہیں، جو سورج سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہی تاریخ ہے پوری دنیا کی۔ اسی کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا ہے، گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو، تھر تھراتا ہے جہانے چار سو رنگ بو۔ 100 سال سے یہ امت مظلوم تھی، کہیں یہود کے ہاتھوں، کہیں عیسائیوں کے ہاتھوں، کہیں مشرکین و بت پرستوں کے ہاتھوں، اور کہیں ان کے اپنے ایجنٹوں کے ہاتھوں جو اس امت کی گردنوں پر سوار ہو چکے تھے اور ان کے کاندھوں پر سواریاں کر رہے تھے۔ مگر 90 سال کی اس جکڑن کے بعد، اس گھٹن کے بعد، اس چبھن کے بعد، خون بہنے کے بعد، نہروں میں لاشیں بہ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے محکوموں کو اٹھا دیا، اور انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ اب تاج اچھالے جائیں گے، اب تخت گرائے جائیں گے۔ عرب میں انقلاب آ چکا ہے، عرب نوجوان انگریز یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اب بھی اجمی قانونوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، ریشم و حریر کی طرف بھاگ رہے ہیں، حکومت کے عہدوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ رب تو جہاں کی قسم، اب وہ جیانے نکلے ہیں جن کے پیروں کے نیچے سونا ہے، جن کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن تھے، جو جب چاہتے جس ہیروئن کو خرید لیتے، جو جب چاہتے کسی حسینہ کو جو ساری دنیا میں مقابلہ حسن میں سب سے اعلیٰ ہوتی اسے خرید کر اس کے جسم سے کھیر دیتے، وہ اس بات پر قادر تھے۔ مگر نہیں، آج انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں، انہوں نے آج اپنی کشتیاں جلا دی ہیں، اپنے کھلونے توڑ دیے ہیں، اور یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں، اس بیعت کر کے ہم جنت کی طرف جائیں گے، ہمیں جنت کی ہوش چاہیے۔ روزانہ سچ کر سچ کر، روزانہ چولہا بن کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس طرح جس طرح بدر کے میدان میں دیوانے یہ کہہ کر نکلے تھے کہ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں، حنظلہ اپنی بیوی سے کہہ کر نکلے تھے، بیوی تیرے ساتھ ایک رات منانی بس یہی دنیا کے لیے کافی ہے، اب اگلی رات جنت کی حور کی باہوں میں گزاروں گا، اب اگلی رات جنت کی حور کے پاس جا کر کے آرام کروں گا۔ جس طرح احد کے میدان میں جب ماں کا ہوا تھا تو صحابہ یہ کہہ کر نکلے تھے کہ ہمیں احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وہ احد پہاڑ کی طرف گئے تھے، اور جب ان کی لاش زمین پر تھی تو آخری جملہ جو ان کی زبان پر تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہمارے بچوں کی حفاظت کر لینا، ہماری بیوی کو دیکھ لینا، ہمارے بیوہ کی حفاظت کر لینا، ہمارے گھر پہ ذرا کبھی نظر رحمت بھی ڈال لینا، بلکہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے تھے آگے بڑھو، مجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھو، مجھے پانی پلانے کی ضرورت نہیں، رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس لیے کہ جنت اس کے سامنے سجا کر رکھی گئی۔ یہ وہ انقلاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آیا ہے۔ گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو، تھر تھر آتا ہے جہاں نے 400 رنگ ہو۔ دیکھ لو آپ پوری دنیا کس کے نام سے ڈر رہی ہے اور کس سے کانپ رہی ہے؟ ان سے جنہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، لا نتکلم الا بالقوة، قوت اور طاقت سے بات ہوگی۔ کوئی بھی ظالم کبھی کمزور سے معاہدہ نہیں کرتا، کوئی ظالم کسی کمزور کی فریاد نہیں سنتا، کوئی بازو طاقت والا کسی کے آنسوؤں کی قیمت نہیں جانتا۔ طاقت کے سامنے جھکا کرتی ہے، قوت کے
سامنے جھکا کرتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 صدیاں پہلے اپنے ماننے والوں سے کہا ہے اور آج بھی کہہ رہا ہے اور قیامت تک قرآن کہتا رہے گا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. ان کے مقابلے پر تم من قوت اور طاقت اکٹھی کرو. ان کے پاس اگر گھوڑے ہیں تو تمہارے پاس گھوڑے کیوں نہیں؟ ان کے پاس اگر جنگی ساز و سامان ہے تو تمہارے پاس جنگی ساز و سامان کیوں نہیں؟ تم بھی ان کے مقابلے کی طاقت اکٹھی کرو. کیوں؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. یہ ڈرتے ہیں زمین کی طاقت سے تاکہ تم انہیں ڈرا سکو, تاکہ تم انہیں خوف زدہ کر سکو جو تمہارے بھی دشمن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی دشمن ہے. اب روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مستانے کھڑے کر دیے, ایسے دیوانے پیدا کر دیے جو تمہاری سیٹی بیٹی پر دستخط نہیں کریں گے, جو این پی ٹی پر دستخط نہیں کریں گے. تو میرے صدام مت سمجھنا کہ اقوام متحدہ کا ڈیلیگیشن اس کے ہتھیاروں کو جانچ کر کے ناکارہ بنا دے گا. انہیں پرویز مشرف زرداری اور بے نظیر بھٹو اور انہیں تم نواز شریف مت سمجھنا یہ تمہارے لیے پل کے بچھا دیں گے. یہ محمد رسول اللہ کے وہ دیوانے ہیں جو یہ کہیں گے کہ قرآن نے ہمیں قوت اور طاقت اکٹھی کرنے کا حکم دیا ہے, ہم وہ قوت اور طاقت اکٹھی کریں گے تاکہ دشمن اس طاقت کے سامنے آئے تب صلح کا پیغام لے کر آئے کہ ابر غمن بھی کر دیں. اے عزیزوں اور ساتھیوں, اس مسجد کو بنانے کی ذمہ داری, اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور اسی کی نہیں پوری زمین کی تمام مسجدوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. اور جب تک وہ آزاد نہ ہو جائیں ہمیں ان کی آزادی کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے, ہمیں اس کے لیے رونا چاہیے, ہمیں اس کے لیے تڑپنا چاہیے. اور امت کے وہ بیٹے اور امت کے وہ جیانے اور امت کے وہ جمع مرد بچے رب دو جہاں کی قسم جن کی جوانیوں کو ہم نے اس طرح دیکھا کہ ان کی جوانیاں ان سے کہتی تھی کہ دنیا میں ایسے عشرت کر لو, ان کی جوانیاں کہتی تھی کہ بوڑھی ماں ہے اس ماں کی خدمت کر لو. ان کی بہن یہ کہتی تھی کہ بھائی میرا ٹولہ اٹھا کر پھر چلے جانا, مگر وہ نوجوان ماں کی محبت کو چھوڑ کر چلے گئے. ماں دوا کے لیے تڑپتی رہی, بہن اپنے ہاتھ سے مہندی لگانے کے دن بھائی کی راہ تکتی رہی اور بیٹے اپنے باپ کا انتظار کرتے رہے, مگر وہ یہ کہہ کر نکل گئے کہ یہی جوانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے, ورنہ مسجد اقصی کی چیخوں کا جواب ہم کیسے دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو پوری امت سے پوچھے گا کہ کوئی ایک دیوانہ تھا جو مسجد اقصی کی حفاظت کے نکلا, کوئی ایک تھا جو سرزمین عرب کو یا ادو نصارہ سے پاک کرنے کے لیے نکلا, تو کوئی تو ہو جو تمہاری طرف سے کہہ سکے کہ مولا ہم نکلے. رب دو جہاں کی قسم ان کی جوانیوں پر جوانی ناز کرتی تھی, مگر انہوں نے اپنی جوانی کو اس دنیا پہ فدا نہیں کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ پر فدا کیا. اے امت کے غازیوں تمہیں سلام, اے امت کے دیوانوں تمہیں سلام, اے امت کے بیٹوں تمہیں سلام, اے اسلام کے شیروں تمہیں سلام. تم نے امت کی لاج رکھ لی, تم نے اسلام کی لاج رکھ لی, تم بھی اسلام کے ماتھے کا وہ جھومر ہو جس میں تاریخ ناز کرتی رہے گی, تم ہی ہمارا وہ تاج ہو جس میں ہم فخر کرتے رہیں گے. تم ہی اسلام کی لاج ہو جنہوں نے آگے بڑھ کر یہ ثابت کر دیا کہ محمد کی عظمت پر کل بھی صحابہ کرتے رہے تھے اور آج بھی محمد کی عظمت پر اپنی جانیں دینے کے لیے امت کے دیوانے ہر پل تمہیں تیار نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! یہی ایک سرمایہ ہے, ان سے کم محبت کر لو. باطل انہیں کہے گا یہ دہشت گرد ہیں, باطل کہے گا یہ موت کے قابل ہے, تم بھی کہو گے ہاں بالکل واقعی ہیں. تم اپنی ماں کی حفاظت کرو, اس میں مارے جاؤ, تم بھی تو دہشت گرد ہو. تم برداشت کر سکتے ہو تمہاری ماں کو کوئی برا بھلا کہے؟ تم اپنی بیٹی کی جان میں گستاخی برداشت کر سکتے ہو؟ خدا وہ دن نہ لائے, کسی بھی انسان کے سامنے بات کر رہا ہوں.
اے پوری دنیا میں ہمارے ان بیٹوں کو برا بھلا کہنے والوں، اس ظالم امریکہ کے کہنے پر ان پر دہشت گردی کا لیبل لگانے والوں، ہمیں اسلام سمجھانے والوں، اسلام تو بہت غیرت مندوں کا دین ہے، اسلام تو عظمت پسندوں کا دین ہے، اسلام تو مٹنے کو شان سمجھتا ہے، اسلام کی جھولی میں ایسے تیر موجود ہیں جنہوں نے اس ملک کی سرزمین پر سری لنکا پٹن کے دروازے جب ٹوٹ گئے تھے اور جب انگریز سلطان ٹیپو کے قلعے میں داخل ہو گیا تھا اور فرانسیسی فوجیں سلطان ٹیپو سے یہ کہہ رہی تھی کہ قلعے کے پیچھے سے پیچھے سے باہر نکل جاؤ، ہم حفاظت کرتے کرتے تمہیں کرناٹک کے قلعے میں لے جائیں گے، اس وقت تلوار ہاتھ میں لے کر سلطان ٹیپو نے یہ کہا تھا کہ میں نے جنگلوں میں اپنے باپ کے ساتھ شکار کے لیے میں گیا ہوں، میں نے جنگل میں شیروں کا شکار کیا ہے، میں نے شیر کی زندگی بھی دیکھی ہے، گدڑوں کی زندگی بھی دیکھی ہے۔ اس نے کہہ دیا تھا اس وقت، جسے تاریخ نے اپنے دامن میں رقم کیا ہوا ہے کہ گدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ حیدر علی کا بیٹا واپس نہیں لوٹے گا، وہ شام پینے پر شہادت کا تر جیتے گا۔ جب تلوار ٹوٹ گئی، تلوار سے لڑتا رہا اور توپ کے دہانے کے سامنے آ کر خون میں نہا کر لیٹ گیا، رب تو جہاں کی قسم گھنٹوں تک اس کا جسم گرم تھا اور تازہ تھا۔ انگریز کو ہمت نہ تھی کہ اس کے قریب پہنچا تھا، ایک انگریز نے اس کی تلوار اتارنے کی کوشش کی تو اس نے اپنی تلوار سے پہلے اس کا سر اتار دیا اور کہا کہ سلطان ٹیپو کسی شیر کا نام ہے۔ دنیا کا کوئی بھی قانون اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ اس کی بیٹی کی قسمتیں لٹتی رہیں اور وہ تماشا دیکھتا رہے۔ جن کو تم یہ کہہ رہے ہو آج پوری دنیا میں ان پر یہ ظلم و ستم ہوا ہے، ان کی بہنیں پکارتی رہیں، ان کی مائیں روتی رہیں، ان کے بچوں کو پکڑ لیا گیا، ان کی بہنوں کو قید کر دیا گیا، ساری دنیا سے فریاد کرنے کے بعد وہ اپنی ماں کو جیلوں سے نہ چھوڑائیں، وہ اپنی بہنوں کے سروں کو دوپٹے نہ ڈالیں، وہ اپنی مسجدوں کو آزاد نہ کرائیں، وہ اپنے قرآن کو جلتا ہوا دیکھیں اور کچھ نہ کہیں۔ اے مسلمانوں، دنیا کچھ کہتی رہے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر تم ان کے ساتھ ہو گئے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں چھوڑ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوانوں کی کبھی زبان سے دل سے مخالفت مت کرنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حوصلوں کے ساتھ جینے، عزت کے ساتھ رہنے اور شہادت کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔